نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کی ولادت کی جو نبیوں کے امام ہیں، جو بے سہاروں کے سہارا ہیں، جو بے چاروں کے چارہ ہیں، جو غریبوں کے ملجا اور یتیموں کے ماوا ہیں، جن کی خاطر بزم کائنات سجائی گئی، جن کے آنے سے شرک کی سیاہ رات ختم ہوئی اور توحید کا اجالا پھیل گیا۔ جی ہاں، وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو ناظرین، آج اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مذہبی اسکالر سید ثقلین احمد شاہ صاحب کاظمی۔ ناظرین، ہر سال جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں مختلف اقسام کے سوالات سوشل میڈیا پر گردش کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ احباب میلاد کے حق میں بولتے نظر آتے ہیں اور کچھ میلاد کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ آج انہی سوالات کا جو حل ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا میرا پہلا سوال ہے حضرت صاحب سے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربیع الاول شریف کا یہ ماہ مبارک ہے اور جمہور کا قول یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے سال میں آپ 12 ربیع الاول شریف کو دنیا میں تشریف لائے۔ پیر کا روز تھا اور صبح تہجد کا وقت تھا، اور اس پر اجماع ہے۔ ایک روایت پر آتی ہے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ میں یہ روایت لائے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پیر کے روز 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے، اور اس کو امام ابن کثیر نے سیر النبوہ میں بیان کیا، اور اس کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی بیان کیا۔ محدث ابن جوزی نے 2 کتابیں لکھی ہیں میلاد شریف کے بارے میں، مولد العروس ہے اور بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دونوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام حضور رسالت میں آپ 12 ربیع الاول شریف بروز پیر کو پیدا ہوئے۔ اسی طرح امام ذہبی نے بھی لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا، اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کے اندر لکھا۔ 133 ایسی کتابیں مل جاتی ہیں، سیرت کی کتب مل جاتی ہیں جو تمام مسالک سے تعلق رکھتی ہیں، جس میں اہل سنت کی کثیر کتب ہیں، اس میں اہل تشیع بھی ہیں، اور دیگر تمام مسالک میں تمام اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 12 ربیع الاول شریف پیر کے روز آپ عام الفیل کے سال میں پیدا ہوئے۔ جی جزاک اللہ۔ کر صاحب، آپ سے ایک اور سوال ہے کہ کیا قرآن و حدیث سے میلاد منانا ثابت ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ بات جان لیں کہ میلاد اصل میں کہتے کسے ہیں۔ لسان العرب میں ابن منظور افریقی کہتے ہیں، المیلاد الرجل اسم الوقت الذی ولد فیہ، کہ میلاد خاص کسی آدمی کی پیدائش کو میلاد کہتے ہیں، یہ اس کی تعریف ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو میلاد کا لفظ ہے یہ ہندوستان کی اجرا ہے، یہاں یہ لفظ بولا جاتا تھا، نہیں تو میلاد کا لفظ عربی الاصل نہیں ہے۔ اصل میں میلاد کا لفظ عربی کا ہی لفظ ہے۔ اس پہ میں چند دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کتب حدیث میں امام ترمذی نے ایک کتاب لکھی ہے جامع الصحیح، اس کے اندر آپ کتاب المناقب کے اندر آپ نے ایک باب باندھا جس میں لکھا ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لفظ میلاد آیا۔ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس کو بیان کیا۔ ایک اور چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے تو یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے ہمراہ تھے، اور غار ثور تھا، تو کفار و مشرکین نبی کریم علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے عین دہانے تک پہنچ گئے، اور وہاں ایک شخص نے جب دیکھا کہ اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا تن دیا تھا، تو جب مکڑی کا جالا اس نے دیکھا تو اس نے ایک لفظ کہا ان علیہ العنکبوت قبل میلاد محمد، کہنے لگا کہ یہ جالا تو محمد مصطفیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے کا جالا ہے، فانصرفوا، آؤ لوٹ چلے۔ اس کا یہ مطلب ہے جو لفظ میلاد ہے یہ ہندوستان کا تعلق نہیں رکھتا، بلکہ میلاد کا لفظ اصل میں عربی لفظ ہے۔ اب یہ بات جان لیں، جیسے آپ نے پوچھا کہ کیا قرآن اور حدیث میں میلاد کا کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ اصل میں میلاد کہتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں پیدائش، اس کو ولادت بھی کہا جاتا ہے، اس کو جنم دن بھی کہا جاتا ہے، اس کو برتھ ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ تو میلاد سے پہلے
یعنی پیدا ہونے سے قبل کے واقعات، پیدا ہونے کے وقت کے واقعات اور پیدا ہونے کے بعد کے واقعات کو اجتماعی طور پر بیان کر دینا میلاد کہلاتا ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں سب سے پہلے سورۃ بقرہ میں میلاد نامہ آدم آتا ہے۔ اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، ان سے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے میلاد کا ذکر اللہ کریم فرشتوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے، انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، یوں کہہ کے اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے میلاد کا وہ وقت بیان فرمایا۔ اور میلاد آدم ہونے کے بعد یعنی پیدائش آدم ہونے کے بعد اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا میلاد قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ سورۃ آل عمران پڑھیے، اس کے اندر میلاد نامہ مریم بھی موجود ہے۔ اسی طرح پھر اللہ کریم نے خاص میلاد کے دنوں پہ انبیاء کو سلام بھی کہا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 15 حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن پر اور ان کی وفات کے دن پر اور اس دن پر جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کلام کے نسبت کر کے اللہ نے کہا سورۃ مریم آیت نمبر 13 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پر سلام ہو اور ان کی وفات کے دن پر اور جس دن یہ دن زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ تو اللہ کریم وحدہ لا شریک نے خصوصی طور پر ولادت کے دن پہ سلام کہا، میلاد کے دن پہ سلام کہا۔ اسی طرح مالک کریم وحدہ لا شریک نے سورۃ قصص کے اندر پہلی 14 آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد اور ان کی بچپن اور جوانی کا ذکر فرمایا۔ تو میلاد کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب آئیے حدیث کی جانب آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ سرکار دو عالم ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ کسے؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانہ من والد اسماعیل، اللہ کریم نے اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا۔ واصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، اللہ کریم نے کنانہ سے قریش کو منتخب کیا۔ واصطفیٰ بنو ہاشم من قریش، اللہ کریم نے پھر قریش سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا۔ اور واصطفانی من بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے اللہ نے مجھے محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میلاد کا ذکر خود صحابہ کرام کے سامنے فرما رہے ہیں۔ پھر خاص ولادت کا تذکرہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور فرمانے لگے، میری اماں جان فرماتی خارج منی نور، مجھ سے نور مستزاد ہوا، نور نکلا، اور ایسا نور جس کی روشنی میں مکہ میں بیٹھی ہوئی سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ملک شام کے اندر بصرہ کے اندر جو اونٹ چل رہے تھے، اونٹوں کی گردنوں کو اس نور کی روشنی میں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اپنا میلاد ان کے سامنے بیان فرمایا۔ تو اس سے ثابت ہوا حدیث میں بھی اور قرآن کریم میں بھی میلاد کا تصور موجود ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قبل نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی نویدیں سناتے آئے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام۔ اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر قبل از میلاد فرما دیا، اور آپ نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا۔ سورۃ صف قرآن کریم میں آتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، ان کو بتایا کہ میں تمہیں خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں میرے بعد آنے والے ایک رسول کے جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو اس پر ثابت ہوا کہ انبیاء کا میلاد قرآن کریم میں موجود ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد کو بیان کیا گیا قرآن کریم میں۔ چونکہ قرآن کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آنی ہے، نبی پاک اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن پاک اللہ کی آخری کلام ہے، آخری اس لیے اس وقت
اس کے اسلوب کو سمجھتے ہوئے اب نبی پاک کے میلاد کو نبی کریم علیہ السلام کے وارث بیان فرمائیں گے۔ وارث کون ہے؟ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی بعد اب کوئی کتاب نہیں آنی، کسی رسول نے تشریف نہیں لانا نبی بن کر، تو لہٰذا اب بیان اسی قرآن کریم کے اسلوب کو سمجھتے ہوئے اور اس سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم ہر سال بیان فرماتے رہیں گے۔ جی جزاک اللہ جی۔ ناظرین بہت ہی علمی گفتگو جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ میلاد منانا قرآن و حدیث سے کہاں پہ ثابت ہے، تو اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، حضرت صاحب نے بہت تفصیل سے جواب دیا۔ ہمارا اگلا جو سوال ہے حضرت صاحب سے وہ یہ ہے کہ میلاد منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم شرعی اصولوں کے مطابق میلاد منا سکتے ہیں؟ ذکر میلاد کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ میلاد منانے کے سلسلے میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تلاوت قرآن کریم فرقان حمید کے بعد مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف ہے، یہ کیا جائے، اور ایسی مدحت کی جائے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا ادب کا خیال رکھتے ہوئے ایسے الفاظ اور ایسے کلام کو منتخب کیا جائے جو واقعتاً اس لائق ہو کہ اس کو پڑھا جا سکے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں کھانا کھلانا بہت بہترین امر ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسی چیزیں ضرور رائج ہیں کہ میلاد منانے کے سلسلے کے اندر ہم شرعی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، یا میلاد منانا ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنی خوشی کو، جس میں ہمارا نفس بھی آ جاتا ہے، اس کو ہم اس کے اندر لے آتے ہیں اور کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو بہترین امر یہ ہے نعت پڑھی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور اس کے علاوہ درود پاک کی مجالس کا اہتمام کیا جائے، روزہ رکھا جائے، یہ سارے میلاد منانے کے طریقے۔ کھانا کھلایا جائے، کھانا کھلانے کا اسلام میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام کا مدینے میں جانے کے بعد جو پہلا خطبہ تھا، جو پہلی گفتگو تھی، وہ یہ تھی اطعم الطعام، لوگوں کھانا کھلاؤ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا واصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، توڑو نہیں، وصلو باللیل نیام، اور جب لوگ رات سو رہے ہوں تم اٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرو۔ تو یہ میلاد منانے کا بہت مستحسن طریقہ ہے، اس طرح منانا چاہیے۔ اشفاق احمد صاحب ہمارے ایک رائٹر ہوئے ہیں، بڑے ادیب، جی انہوں نے کہتے ہیں کہ میں میلاد شریف کا مہینہ آیا، ربیع الاول شریف تھا، میں نہا کے غسل کر کے نئے کپڑے، اچھے کپڑے پہن کے، سر پہ ٹوپی لے کے تو میں باہر جانے لگا تو میری بیبے بیٹھی ہوئی تھی، یہ ان کا انداز بیان تھا۔ تو بیبے نے کہا اشفاق پتر کتنے چلنا ہے؟ تو میں نے کہا اماں جی میں مسجد میں میلاد ہے وہاں جا رہا ہوں۔ تو بیبے نے کہا پتر اشفاق ادھر آ۔ تو میں آ گیا، بیبے کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بیبے نے اپنی چادر کے پلو میں سے کچھ پیسے کھول کر میرے ہاتھ میں تھما دیے، کہنے لگی پتر جا اشفاق، بازار جا، کچھ کھلونے لے، کچھ کپڑے لے، کچھ ٹافیاں لے، اور لے کر تو ایسے کر کسی غریبوں کی بستی میں چلا جا، اور جا کر وہاں آواز لگا، بچے آئیں گے، بچوں کو تو کپڑے تقسیم کر، ان کو کھلونے تقسیم کر، ان کو ٹافیاں تقسیم کر، بچے خوشی سے کودتے پھریں گے اور پوچھیں گے چاچا یہ کس لیے دے رہا ہے، تو ان کو بتانا کہ اس روز میرے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ ہم میلاد منائیں، میلاد منانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ آگے بڑھائیں، جیسے نبی پاک کی سیرت۔ جی سبحان اللہ جی، بہت شکریہ۔ کل سے بھی ایک اور کویسچن ہے، اور بڑا اہم کویسچن ہے میرا یہ کہ عیدیں دو ہیں، تو پھر اسلام میں یہ تیسری عید، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کہاں سے آیا؟ جی یہ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے۔ اصل میں تفہیم میں فرق ہے۔ عید شرعی دو ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ جی عید میلاد النبی یہ عید شرعی نہیں بلکہ عید مسرت ہے۔ عید کا مطلب یہ ہوتا ہے خوشی کا دن، تو کائنات کی سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہے جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔
جب وہ کملی والا آقا تشریف لایا جس کی آمد کی نویدیں اور خوشخبریاں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اپنے اپنی آخری وقت میں دیتے رہے، وہ نبی آخر الزماں تشریف لائے جن کے لیے بزم کائنات سجائی گئی، جن کے لیے حکم ہوا لولا کا کما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ وہ نبی تشریف لائے تو کائنات کی ساری خوشیاں اور عید ہیج ہیں، یہ سب سے بڑی خوشی ہے، تو یہ عید مسرت ہے۔ آپ اگر پوچھیں کہ قرآن سے اس کا کوئی جواز دے دیں تو سنیے، سورۃ مائدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا اے جناب عیسیٰ، آپ سے پہلے جو نبی تشریف لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے قوم پہ اللہ کا بڑا فضل ہوا تھا، اللہ نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا تھا، خانے نعمت اتارا تھا، تو آپ ہمارے لیے بھی کوئی بندوبست کروا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ ہمارے اوپر خانے نعمت نازل فرما تاکہ اس خانے نعمت کے نازل ہونے کا دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے۔ کمال بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے لیے وہ دین عید ٹھہراتا ہے، عید کہلا رہے ہیں اور عید کہہ رہے ہیں جس دن آسمان سے پکا پکایا کھانا اترے، خانے نعمت اترے، وہ تو عید کا دن ہو، اور جس دن محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے وہ عید کا دن کیوں نہ ہو کہ ساری نعمتوں میں سب سے افضل نعمت جو اللہ کی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ حضور نعمت کیسے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اس نعمت کو جب وہ تشریف لائے تو تم پہلے دشمن تھے جانی، پھر ان کے آنے کے باعث تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تمہارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو گئیں۔ وہ کون تھے جن کے آنے سے محبتیں پیدا ہوئیں؟ وہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ تھے کہ آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا، یوں وہ شیر و شکر ہو گئے۔ اور حضرات ذی وقار، یہ عید منانا اسی لیے ہے، کائنات کے سب سے بڑے۔ اور میں سوال کرتا ہوں، اگر حضور تشریف ہی نہ لاتے تو عید الفطر کہاں سے ہوتی؟ اگر حضور تشریف ہی نہ لاتے تو عید الاضحیٰ کہاں سے ہوتی؟ تو کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ جزاک اللہ جی۔ قاری صاحب نے حدیث قدسی ایک بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا۔ یہاں سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ بنی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر ایک بار پھر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی حضرت صاحب سے کہ عیدیں دو ہیں، تو پھر یہ تیسری عید کا تصور کیسے آیا، جس کا بہت ہی تفصیل سے حضرت صاحب نے جواب دیا۔ ایک اور سوال جو ہم حضرت صاحب کے آگے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا میلاد منانا شرک و بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، میلاد منانا شرک و بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اصل میں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور بدعت کیا ہوتی ہے۔ جی، شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی صفات کے تقاضوں میں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس میں صاف کہہ رہا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام تو آپ حضرت آمنہ پاک کی اولاد ہیں اور حضور کی بھی آگے اولاد ہے، یہ تو شرک کے بالکل متضاد ہے، یہ شرک تو نہیں ہوا۔ جی بالکل، یعنی کہ اللہ تو پیدا نہیں ہوا، نبی پاک پیدا ہوئے ہیں، میلاد کا مطلب پیدائش ہے، یعنی ہم شرک نہیں کر رہے بلکہ میلاد منا کر ہم توحید ثابت کر رہے ہیں، ہم توحید کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ تو توحید ہے خالصتاً، یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نبی پاک پیدا ہوئے ہیں اور نبی پاک کی آگے اولاد بھی ہے۔
تو یہ تو شرک کے بالکل برعکس ہے اور متضاد ہے۔ دوسری بات آ گئی بدعت کی۔ بدعت کیا ہوتا ہے؟ دین میں ہر نئی بات ڈالنا جس کی اصل قرآن اور حدیث میں نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ تو کیا میلاد کی اصل قرآن میں نہیں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید میں میلاد کی اصل موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ میلاد کا ذکر اللہ کریم نے قرآن میں کیا ہے۔ میلاد نامہ یحییٰ ہو، میلاد عیسیٰ ہو، میلاد موسیٰ ہو، میلاد آدم ہو، اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ شرک اور یہ بدعت کے زمانے میں کیسے آ گیا؟ پھر حدیث پاک میں نبی پاک نے اپنا میلاد بیان کیا ہے کہ میں پاک پشتوں اور پاک صلبوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت آمینہ کے رحم تک پہنچا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی کنانہ کو اسماعیل سے منتخب فرمایا اور بنی کنانہ سے قریش کو منتخب کیا، قریش سے آپ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا اللہ نے، اور اللہ نے بنو ہاشم سے مجھ محمد مصطفیٰ کو چنا، منتخب فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث سے اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں۔ لہٰذا میلاد جو اس کی اصل قرآن اور حدیث میں موجود ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ کر صاحب آخر میں ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں میلاد منانے سے سبق کیا ملتا ہے؟ ہم اتنے میلاد مناتے ہیں، اس میلاد منانے سے کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیا ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تفصیلی تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت اچھا سوال کیا، میلاد سے سبق کیا ملتا ہے؟ اصل میں نا جی ہم دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر میں دو گروہ بڑھ چکے ہیں۔ ایک زیادہ ذکر میلاد کر رہا ہے اور ایک زیادہ ذکر سیرت کر رہا ہے، دونوں ہی محروم ہیں۔ میں پوچھتا ہوں وہ جو کہتے ہیں کہ آپ سیرت کا ذکر کریں، آپ اخلاق مصطفیٰ کا ذکر کریں، آپ شمائل مصطفیٰ کا ذکر کریں، تو کیا اگر حضور تشریف ہی نہ لاتے، یعنی حضور کا میلاد ہی نہ ہوتا، تو سیرت کہاں سے ہوتی؟ اور جو ہر وقت میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، سیرت کا ذکر نہیں کر رہے، تو پھر ان سے سوال ہے کہ حضور کے تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ تو لہٰذا میلاد اور سیرت دونوں ضروری ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دونوں میں سے کسی کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، گزارا نہیں، نہ میلاد کے بغیر گزارا ہے، نہ سیرت کے بغیر گزارا ہے۔ بالکل دونوں لازم و ملزوم ہیں، سیرت اور میلاد۔ اچھا یہ ہے، ایک استاذ گرامی، میں مثال دے کے عرض کر دوں، ایک استاذ گرامی آتے ہیں، اپنے شاگرد کو پڑھاتے ہیں، سبق دے کر وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ جب سبق پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو پوری گلی سجی ہوتی، جی چراغاں ہوا ہوتا ہے، لڑیاں لگی ہوتی ہیں۔ جناب شاگرد کو دیکھتے ہی وہ استاد جیسے ہی اس کی گلی میں انٹر ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں، ہر طرف جناب لائٹیں ہیں، گلیاں سجی ہوئی ہیں، خوشبوئیں مہک رہی ہیں، اور شاگرد ان کو بڑے ادب سے بٹھاتا ہے۔ تو استاد صاحب پوچھتے ہیں کہ بھئی آج یہ بالکل نیا ماحول نظر آ رہا ہے، سجاوٹ ہوئی ہے، گلی سجی ہوئی ہے، کیوں؟ کوئی خاص بات کہا ہے استاد گرامی؟ آپ نے تشریف لانا تھا، آپ میرے استاذ ہیں، میں نے اس سلسلے میں نے آئی گلی سجا دی۔ تو کہا ٹھیک ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، تم بہت ادب کرنے والے ہو، بہت احترام کرنے والے ہو، تم نے میرا بڑا وقار کیا، میری بڑی عزت کی۔ اچھا یہ بتاؤ بیٹا، سبق یاد ہے تمہیں جو کل دیا تھا؟ اوہو استاد گرامی، سبق یاد نہیں کر سکا، میں گلی سجانے میں اتنا مصروف ہو گیا، سبق یاد کرنے کا وقت نہیں مل سکا۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں بیٹا میں بہت خوش ہوا تو نے گلی سجائی، لیکن میں بہت زیادہ خوش ہوتا اگر تمہیں وہ سبق یاد ہوتا۔ بس میرا یہی پیغام ہے کہ ہم صرف گلی نہ سجاتے رہیں، ہم صرف میلاد کا سلسلہ ہی نہ کرتے رہیں، بلکہ ہم حضور زیادہ خوش تب ہوں گے جب ہم حضور کی سیرت پہ چلیں گے۔ جیسے میرے آقا چلتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، غلاموں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، بچوں کے ساتھ حضور سلوک کرتے تھے، آپ یتیموں کے سر پہ دستے شفقت پھیرتے تھے۔ یہ سارے کام ہم کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اور ہم وہ سیرت، ہمارے نبی کی سیرت ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں منزل تک لے جائے گی۔ تو میلاد کا سبق یہی ہے کہ آپ میلاد بھی منائیے اور حضور کی سیرت بھی اپنائیے۔ میلاد بھی ضروری ہے اور سیرت بھی ضروری ہے، اور نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اور ہم نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہمیں میلاد اور سیرت دونوں پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ہمیں آخر پہ یہی سبق ملتا ہے جو حضرت صاحب نے بیان کیا ہے کہ میلاد بھی منانا چاہیے، اور میلاد کے ساتھ ساتھ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، امید ہے کہ بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں جو کویسچن تھے میلاد کے حوالے سے وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر نہیں کچھ ہوئے تو انشاءاللہ العزیز ہم پھر کسی دن کسی اور پروگرام میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمیں اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔